جنزی کو تاریخ میں پیدا ہونے والے تمام جنریشنز میں سے ایک خوش قسمت ترین جنریشن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جنزی چاہے تو بآسانی کسی بھی چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ایکسپیل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جو پوری زندگی گزار کے اپنے ایکسپیرینسز کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں ڈالتا ہے، تو وہ اس کتاب کے بارے میں اے آئی سے پوچھ کر 5 منٹ کے اندر اندر وہ ساری سمری حاصل کر کے اس کتاب کے بارے میں جان سکتا ہے۔ اور جب وہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے تو وہ شخص جس نے اس کتاب کو جیا تھا، یعنی اس کتاب کو لکھتے لکھتے اپنی پوری زندگی گزار لی تھی، تو جینزی 5 منٹ میں سمجھتا ہے کہ میں نے وہ زندگی جی لی اور میں نے وہ سارا ایکسپیرینس حاصل کر لیا۔ اب جب ہم اس طرح سے جینزی کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ کیوں یہی جو جینزی کی بنیادی خوبی ہے کہ ویل انفارمڈ ہونا، یہی جینزی کی سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ ویل انفارمڈ ہونے میں اور ویل ایکسپیرینس ہونے میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ جینزی جو ایک ایسی نسل ہے جو آج ڈگری کی رسپیکٹ نہیں کرتی، ڈگری کے ضرورت کو محسوس نہیں کرتی، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک کاغذ کا ٹکڑا طے نہیں کر سکتا کہ آپ کیا ہے۔ آپ کی شناخت اس سے بڑی ہونی چاہیے، لیکن اس کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے جو پروسیس ہوتا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو حاصل کرنے میں جو لوگ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں، اور ایک سلو پروسیس کے ذریعے کیا آج کا جینزی اس پروسیس سے گزر رہا ہے؟ کیا ڈگری کے شومین کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں وہ شخص جس نے 4 سالوں میں ایک سکل کو سیکھا، ہم وہ سب سیکھ جائیں گے؟ کیونکہ چیزوں کو کنزیوم کرنا، چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور چیزوں کو لیو کرنا اور اس کا ایکسپیرینس حاصل کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ دراصل بڑے لوگ تو وہ تھے جو ڈگری کو حاصل کیے بغیر ایک فیلڈ کو، ایک ایریا آف اسٹڈی کو اپنی زندگی دیتے تھے، اور وہ بہت بڑا نام پیدا کرتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے سائنسدان آپ ایسے دیکھیں گے کہ جنہوں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس فیلڈ کو ایکسپیل کیا، وہ بہت آگے بڑھے۔ آج کی جینزی ان کی میمیکری کرتے ہیں۔ آج کی جینزی ڈگری کو اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے، اس وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ وہ بہت زیادہ جانتے ہیں یا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آج ہم یوٹیوب سے طرح طرح کے سکلز سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے اور اس بات کو ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ یوٹیوب سے چاہے کسی بھی سکل کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو دیکھ لے، چاہے آپ گھنٹوں کسی ٹاپک کو کنزیوم کر لے، لیکن کبھی بھی آپ اس سکل کو پورے معنوں میں حقیقی طور پر آپ اس سکل کو ماسٹر نہیں کر سکتے جب تک آپ پریکٹیکلی اس کام کو نہ کریں۔ چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہی کیوں نہ ہو، جب آپ پریکٹیکلی بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کرتے تو کیا آپ ایک ویڈیو کو دیکھ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نے یہ سکل اچیو کر لیا ہے؟ کیا ایک ویڈیو کو دیکھنے سے آپ انگریزی بولنا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ایک ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کسی گیم کو ڈیولپ کرنا، کسی سافٹ ویئر کو بنانا سیکھ سکتے ہیں؟ اور آپ ایسا کرتے بھی نہیں ہیں۔ آپ جب کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ پریکٹیکلی جا کے اسے پریکٹس کرتے ہیں، اور وہی لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں، جو اس چیز کا ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، یعنی کام کرنے کے بعد بھی جب وہ مسلسل محنت نہیں چھوڑتے، تو وہی لوگ پھر دعویٰ کر پاتے ہیں، اور انہی لوگوں کو دنیا مانتی بھی ہے۔ تو میرا سوال ہے آپ سے کہ جب کسی ایک چھوٹے سکل کو سیکھنے کے لیے بھی پریکٹیکلی اس میں انوالو ہونا ضروری ہے، تو ایسے بڑے بڑے موضوعات جیسے کہ تاریخ، ریلیجن، فلسفی، سائیکالوجی، سائنس، انتھروپولوجی، اس طرح کے بڑے بڑے موضوعات کو کیا ایکسپیرینس کرنا ضروری نہیں ہے؟ آپ خود سوچئے، جب ایک ویڈیو ایڈیٹر ویڈیو کو ایڈٹ کیے بغیر کلیم نہیں کر سکتا دیٹ آئی ایم اے پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر، تو پھر ایک ایسا شخص جو انتھروپولوجی کے بارے میں صرف ویڈیو دیکھتا ہے، تو وہ کیسے انتھروپولوجی کے حوالے سے کسی بھی طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیسے ایک شخص ریلیجن کو ایکسپیرینس کیے بغیر کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینزی کو درپیش ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ میرا تعلق بھی جینزی سے ہے اور میں بخوبی واقف ہوں ان تمام باتوں سے،
اس لیے میں کسی خوش قسمتی میں مبتلا نہیں. میں جب یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ویڈیو دیکھنا اچھی بات ہے، ولاگس کو ایکسپلور کرنا اچھی بات ہے، ایک ٹریول ولاگر کو دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس بھرم میں مبتلا ہونا، اس الوژن میں مبتلا ہونا کہ میں نے تو چونکہ ایک فیمس ٹریول ولاگر کے 50 ولاگز دیکھ لیے تو اب مجھے ان تمام درجن بر ممالک کا بخوبی اندازہ ہے کہ ادھر زندگی کیسی ہوتی ہے، وہاں کا کلچر کیسا ہے. تو اس طرح کا دعویٰ کرنا میرے خیال میں ایک سطحی دعویٰ ہوگا، ایک سپرفیشل کلیم ہوگا اور ایک شراب کا پیچھا کرنے کے مترادف ہوگا. کیونکہ ٹو کنزیوم سم تھنگ از فار مور ڈفرینٹ دین ٹو لیو سم تھنگ. اور وہ ٹریول ولاگر جو خود جا رہا ہے، میں تو اس سے بھی پوچھنا چاہوں گا. چلو میں اس کی عزت کرتا ہوں ہر ٹریول ولاگر کی کہ جو اچھا کنٹینٹ بناتا ہے، جو انفارمیشن کو لوگوں میں پھیلاتا ہے، جو آگ ہی دیتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ٹریول ولاگر بھی کئی درجے معمولی ہے اس کے مقابلے میں جو آج سے کئی سال پہلے کیمرے کے بغیر جاتا تھا اور حقیقی معنوں میں اپنی دو آنکھوں سے، اپنے قلب اور اپنے دماغ سے مختلف طرح کے کلچرز کو، مختلف طرح کے لوگوں کو ایکسپلور کرتا تھا اور تب آ کر اپنے خیالات لکھتا تھا، بنسبت ان کے کہ جو کیمرہ لے کے جاتا ہے اور جو کچھ وہاں دیکھتا ہے اسے دیکھتے ہی کیمرہ میں بند کر دیتا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے اپنے ایکسپیرینس کو سپوائل کر رہا ہے، اسے خراب کر رہا ہے اور اس مومنٹ کو اس طریقے سے نہیں جی رہا، اس طریقے سے لیو نہیں کر رہا. ویڈیو بناتا ہے، پھر بیٹھ کے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اسے میں ایڈٹ کیسے کروں. تو ایک طرح سے وہ ایک طرح کی ڈویلٹی کا شکار ہے، ایک طرح سے وہ ڈیوائیڈ ہے. تو جب وہ شخص خود ڈیوائیڈ ہے تو اسے دیکھ کر تم کہاں وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہو جو حقیقی معنوں میں ٹریول کرنے سے آتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تو مطالعے کو بھی مشاہدے سے چھوٹا سمجھتے ہیں. چاہے آپ ہزاروں صفحات پڑھیں، چاہے آپ کئی زبانوں میں کتابیں پڑھیں، لیکن جب تک آپ کا مشاہدہ مضبوط نہیں ہوگا، جب تک آپ زندگی کو آبزرو کرنا نہیں سیکھیں گے، زندگی کو لیو کرنا، ایکسپیرینس کرنا، چیزوں کے بارے میں سوچنا، خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، جب تک آپ خود سے سوچنا شروع نہیں کریں گے تو کتابوں کو پڑھنے سے بھی آپ کبھی بھی وہ ڈیپ تھنکنگ کو اچیو نہیں کر سکتے. کیونکہ کتابیں بھی صرف وہ فیول ہے جو آپ کے لیے ایز اے کیٹلسٹ کام کرتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، آپ کو سوچنے کے نئے نئے زاویے سکھاتی ہے. کتابوں کو پڑھنا تو مقصد نہیں ہے، بلکہ کتابوں سے کچھ حاصل کرنا مقصد ہے. تو پھر آج کا جینزی جو کتاب بھی نہیں پڑھتا اور صرف ویڈیو کو دیکھ کے خود کو ترم خان سمجھتا ہے، افلاطون سمجھتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ آج زندگی کو کنزیوم تو کر رہا ہے لیکن لیو نہیں کر رہا، کہ وہ آج زندگی کو شو تو کر رہا ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں کر رہا، کہ آج اس کے پاس بڑے بڑے جوابات تو ہے لیکن حقیقی سوالات نہیں ہے، کہ آج وہ چیزوں کو دیکھ تو رہا ہے لیکن اس کی آبزرویشن مر رہی ہے، کہ آج اس کا نالج صرف ایک پرفارمنس ہے، کہ آج وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس وجہ سے جاننا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ دیکھے اور حقیقی معنوں میں کبھی بھی وائزر نہ بنے. آج جینزی کے لیے سپیڈ نے ڈیپتھ کو ریپلیس کر لیا ہے. آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر جب کوئی آئیڈیا 30 سیکنڈ کے شارٹ یا ریل میں فٹ نہیں ہو پاتا تو ہم اسے سکپ کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقی انڈرسٹینڈنگ تو سلو پروسیس کے نتیجے میں آتی ہے. ہمارا دن اور رات آج بھی 24 گھنٹے کا ہے، ہمارے ہفتے میں آج بھی 7 دن ہوتے ہیں، سال بھر میں آج بھی 360 362 دن ہوتے ہیں. تو پھر کیوں ہم اتنے زیادہ تیز ہو گئے ہیں؟ ہم واٹس ایپ کے میسج کو بھی سپیڈ بڑھا کر سنتے ہیں، یوٹیوب پر جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی سپیڈ ہم پہلے سے بڑھا دیتے ہیں. جب کسی موضوع کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم دوسرے کے پرسپیکٹیو کو بورو کر دیتے ہیں. یوٹیوب پر دھرو راٹھی کو دیکھتے ہیں، فیصل وڑائچ اور سید مزمل کی ولاگ دیکھتے ہیں اور ان کے پرسپیکٹیو کو لے کر پھر ہم دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی آج ہم پرسپیکٹیو بنا نہیں سکتے بلکہ اسے بورو کرتے ہیں. ٹوڈے our opinion comes from creator we follow, not from our own reflection or experience. ہاں جینزی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ that books can guide you, video can introduce an idea, but only your own experience can turn your knowledge into wisdom. اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اپنے ویڈیو دیکھنے کی عادت کو مطالعہ کرنے سے نہیں بدلیں گے، اپنے ویڈیو کے ایکسپلور کرنے کو اپنے مشاہدے اور اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تب تک ہم اسی کرائسس کا سامنا کرتے رہیں گے اور اسی الوژن میں
ہم مبتلا رہیں گے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، ہم تو ویل انفارمڈ ہے، ہم تو کسی بھی سیاسی مسئلے پر کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں، ہمیں تو ایران کا بھی پتہ ہے، امریکہ کا بھی پتہ ہے اور اسرائیل کا بھی پتہ ہے، جبکہ ہمیں ایران، امریکہ اور اسرائیل کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ بس ہم نے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے، خود اپنے پرسپیکٹیو نہیں بنائے، کبھی خود بیٹھ کے سوچا نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا مجھے حقیقی معنوں میں سیاست میں دلچسپی ہے، کیا ضروری ہے ہر ایک کا سیاسی ہونا، کیا ضروری ہے ہر ایک کا ویڈیو بنانا، کیا ضروری ہے ہر ایک کا ولاگر ہونا، کیا ضروری ہے ہر ایک کا ٹریول ولاگر ہونا، کیا ضروری ہے ہر ایک کا آ کر مذہب پہ بات کرنا، کیا ضروری ہے ہر ایک کا شعر سنانا۔ یہ ہم کیسے عجیب دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر ہر شخص سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ دس اینڈ دیٹ کا زمانہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب کوئی ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہو، وہ ڈاکٹر کے ساتھ کنٹینٹ کریٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شیلو کر دیں، ہمارا ایکسپیرینس آف لائف سپرفیشل ہو جائے، ہم پرسپیکٹیو بورو کریں، ہمیں اس سیراب کا سامنا ہو کہ ہمیں کچھ اچیو ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت بس ہم کسی ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ جو ہمیں کہیں بھی نہیں لے جا رہا ہو اور ہم بس صرف چلتے جا رہے ہو، تو ایسے میں ہم کبھی بھی اپنے ڈائریکشن کو حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم اپنی ٹریجیکٹری کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آج ہم زوال کے دور میں جی رہے ہیں اور زوال کا یہ دور تقاضا کرتا ہے کہ ہم ڈائریکشن کو حاصل کریں، اپنی ٹریجیکٹری سیٹ کریں اور آگے بڑھنے کے لیے قوت جمع کریں، انفارمڈ ہونے کے بجائے ویل ایکسپیرینسڈ ہو، پرسپیکٹیو کو بورو کرنے کے بجائے پرسپیکٹیو کو بلڈ کرنے کی طاقت ہو ہمیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج ہم علم کے دور میں نہیں بلکہ معلومات کے دور میں جی رہے ہیں، اور معلومات انسان کو باخبر تو بنا سکتی ہے لیکن باشعور کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ آج ہم نے زندگی کو جینا چھوڑ دیا ہے اور صرف اس کے بارے میں جاننا شروع کر لیا ہے۔ اچھی بات ہے، ہمیں زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے، ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن اپنے معلومات کو اپنے علم سے جوڑنا چاہیے، اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے سے جوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ معلومات جن کے پیچھے مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہوتا، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، سراب ہوتا ہے اور ایک وہم ہوتا ہے، بالکل اس وہم کی طرح جو اس پہاڑی کو آتا ہے، جو جب پہاڑوں کے درمیان جا رہا ہوتا ہے تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پہاڑ تو بڑا چھوٹا ہے اور نزدیک ہے، لیکن جب وہ پہاڑ کی طرف بڑھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ اس سے دور جا رہا ہے، جب وہ مزید آگے بڑھتا ہے تو پہاڑ اب ایک نئے طور سے اس کے سامنے آتا ہے، اب جب وہ پہاڑ کے نزدیک جاتا ہے تو پہاڑ کا قد بڑھنے لگتا ہے اور پہاڑ کی عظمت اس کے اوپر آشکار ہوتی ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بیوقوف تھا اور وہ کس دھوکے میں مبتلا تھا، وہ تو جو سامنے دیکھ رہا تھا وہ تو کچھ اور تھا، اور جو وہ سوچ رہا تھا، جس بھرم میں، جس وہم میں، جس ایلوژن میں وہ مبتلا تھا، وہ کتنا بڑا دھوکہ تھا۔ تو اگر آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہے جو کہ پری پلان نہ ہو، جو کہ ویل اسکرپٹڈ نہ ہو، جس کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنایا گیا ہو، رینڈم تھاٹس ہو، خیالات ہو، تو اگر آپ کی دلچسپی ہے تو آپ سوشانہ پہ جا کے ہمارا آف اسکرپٹ کا جو پلے لسٹ ہے اسے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔